بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلزم سخاوت کے حوالے سے کل میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، اور اس کا جو آج دوسرا حصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخی کل جہاں ہیں کہ جن کے نہ تو برابر کسی کو سخاوت میں لایا جا سکتا ہے، اور آپ سے بڑھ کے تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایک ایمان افروز واقعہ، اور حیران کن واقعہ، ایمان افروز تو سارے واقعات ہوتے ہیں، حیران کن واقعہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے کہ ہم حالت جنگ میں تھے، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا یہ مال لے جاؤ اور مکہ میں جا کر کفار کے سربراہ ابو سفیان کو دینا، اور اس کو کہنا مکہ کے غریبوں کی حالت آج کل بہت ابتر ہے، یہ ان میں تقسیم کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن علقمہ یعنی حضرت علقمہ جو تھے وہ لے کے چلے گئے یہ مال، اور جا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ابو سفیان کے حوالے کر دیا۔ جب یہ مال ابو سفیان کے حوالے کیا اور اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکہ کے جو مفلوق الحال ہے، غریب ہے، ان میں تقسیم کر دو، تو کہتے ہیں کہ دو باتیں ابو سفیان نے جواب میں مجھ سے کی۔ پہلا اس نے یہ تبصرہ کیا کہ ہم تو انہیں نبی نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، لیکن اس سے بڑھ کر جوڑنے والا اور حسن سلوک کرنے والا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوسرا ابو سفیان نے کہا، یہ تبصرہ کیا کہ ہم اس شخص کے خلاف لڑ رہے ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اس کے خون کے پیاسے ہیں، مگر وہ اس قدر رحم دل ہے کہ وہ ہمیں تحائف بھیج کر ہمارے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہا ہے۔ یہی ایگزیکٹ جو ہے اسی سے ملتا جلتا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت اسامہ بن جو تھے اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اسامہ بن اسال ابھی ایمان نہیں پہلے لائے تھے، وہ بڑا مشہور واقعہ ان کا کہ کس طرح ان کو قید کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مہربانی فرما کے ان کو جب رہا کیا، اور وہ گئے اور تھوڑی دور جا کر انہوں نے جو تھا اپنا لباس تبدیل کیا، نہائے اور واپس وضو کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن پاک سے وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے علاقے سے مین گندم جو تھی، اس کی سپلائی لائن تھی مکہ، قریش مکہ کو، تو انہوں نے بند کر دی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو نہیں گندم بھجوا سکتا۔ تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ مکہ کے لوگ جو ہیں ہم آپ سے صلہ رحمی کی توقع رکھتے ہیں، وہ ثمامہ بن اسال جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور آپ کے خدام میں ہو گئے ہیں، تو ہمیں گندم چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکماً فرمایا کہ نہیں، گندم کی سپلائی جو ہے، گندم ان کو بھیجنی، خوراک جو ہے یہ نہیں بند کرنی۔ مجھے بتائے کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی صلہ رحمی کا ثبوت اور کوئی سخاوت کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت صفوان بن امیہ جو ہیں یہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حنین کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ معائنہ فرما رہے تھے جو اس وقت مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، تو ایک گھاٹی کے قریب سے ہم گزرے تو وہاں اونٹوں اور بھیڑوں کے غلے تھے، اور وہ بھری ہوئی تھی جو تھی وہ گھاٹی جو تھی، تو میں دیکھ کے بہت تعجب کرنے لگا کہ اتنا زیادہ مال یہاں پہ ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس چیز نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہوا لکا بما فیہ، یہ سب تمہارے لیے ہے، لے جاؤ۔ صفوان بن امیہ پکار اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول کے علاوہ کوئی اتنا سخی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ یہ تھی کہ جو سائل آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، بلکہ جی سائل تو کیا یعنی اپنے تو اپنے، وہاں سے تو غیر بھی کوئی خالی ہاتھ ہی نہ گیا۔ وہ جو سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، یہ آپ ہی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف مبارک جو تھا وہ تو پوری دنیا سے بڑھ کے تھا، آپ کا ظرف جو تھا اور آپ کی رحم دلی جو تھی۔
اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو روایت کیا، کہتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درم پیش کیے گئے، 90,000 درم اس دور میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے نگاہ پاک کے سامنے رکھ دیا، اور کہتے ہیں کہ ان کو تقسیم کرنا شروع کیا، اور آپ نے کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا، اور یہاں تک کہ وہ 90,000 درم ساری آپ نے تقسیم فرما دیے لوگوں میں۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے، انصار میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں پیش ہوئے، انہوں نے آ کے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب فرمایا، تو آپ نے ان کو عطا فرما دیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے پھر عطا فرما دیا۔ تیسری بات انہوں نے پھر آپ سے مانگا، آپ نے پھر عطا کر دیا۔ چوتھی مرتبہ انہوں نے پھر اور مانگا، آپ نے اور عطا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ نے خرچ کر دیا۔ یہ ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت مبارک۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ 4 مرتبہ ان کے سوال پہ چاروں مرتبہ دے کے کیا ارشاد فرمایا، میرے پاس جس قدر بھی مال ہوتا ہے میں اسے بچا کر نہیں رکھتا، جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، جو بے نیاز بنتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، جو صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرما دیتا ہے۔ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی بہتر اور اچھی چیز عطا نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کریم النفس تھے کہ مانگنے والے کو بھی عطا فرماتے تھے، اور جو نہ مانگے ان کو بھی عطا فرماتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ میں خود بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں خود بھی عطا کروں لوگوں کو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین فرماتی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 2 کام آپ دوسروں کے سپرد نہیں فرماتے تھے۔ ایک، رات کو جب اٹھتے وضو خود فرماتے، پانی کا اہتمام خود کرتے۔ دوسرے، آپ کے پاس جب مال ہوتا، کوئی سائل آتا تو آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو جو تھے وہ عطا فرما دیتے۔ یہ آپ کی دریا دلی اور سخاوت، اور جس کو میں کہتا ہوں کلزم سخاوت، اگر اس سے بڑا کوئی لفظ ہوتا تو میں وہ بھی یقیناً استعمال کرتا۔ سنن ابو داؤد اور بہقی شریف میں سیدنا عبداللہ حوزنی روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری سیدنا بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنانس منسٹر جو تھے، وزیر خزانہ، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خرچ فرماتے تھے، جو لوگوں پہ سخاوت فرماتے، اس کی کیفیت تو ذرا بیان فرمائیں۔ تو سیدنا بلال حبشی نے ان کو بتایا کہ آپ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، آپ کی اظہار نبوت سے لے کر وصال مبارک تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں دنیا کے مال و دولت کی۔ آپ کے اظہار نبوت سے لے کر وصال مبارک تک کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور مجھے آپ نے وزیر خزانہ بنایا ہوا تھا اپنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مسلمان آتا جس کے پاس لباس نہ ہوتا، آپ مجھے حکم فرماتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر نہ پیسے اپنے پاس ہوتے، رقم نہ ہوتی تو قرض لے لیتا، اور اس آدمی کے لیے کپڑا خریدتا، اور میں اس کو کپڑا پہناتا اور ساتھ اس کو کھانا کھلاتا۔ یعنی کوئی بھوکا بھی آپ کے دربار سے نہ اس وقت جاتا تھا نہ آج جاتا ہے۔ وہاں آج بھی مدینہ منورہ کا جو دسترخوان ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دسترخوان ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں کوئی آدمی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بھوکا سویا ہو، اور اتنا کھانے کو ملتا ہے، خاص طور پہ رمضان مبارک میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا، جس طرح آپ کی ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھا، کہتے ہیں جیسے تیز آندھی چلتی ہے، یا جیسے دریا اپنی روانی یا سمندر اپنی تیز روانی سے چلتا ہے، اس طرح رمضان پاک میں آپ سخاوت کرتے تھے۔ اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، یہ تو اس دفعہ تو چونکہ رمضان پاک میں یہ ایک وبا کی صورت ہوئی تھی، ورنہ مدینہ منورہ کا دسترخوان ایسا ہوتا ہے، دنیا میں ایک ہی دسترخوان ہے جہاں پہ میزبان ہاتھ جوڑ کے منت اور سماجت کریں مہمان کی کہ آپ ہمارے دسترخوان پہ روزہ کھول لیں۔ یہ صرف ایک ہی ہے، اور یہ وہی فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سوالی آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اسے کہا کہ جاؤ فلاں دکانداری کے پاس جا کے میرے نام پہ چیز لے لو، اور میں اس کا قرض بعد میں چکا دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو اس کے مکلف نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے
تو آپ اس کو انکار بھی فرما سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے چہرے پہ آپ کے خوشگواری کے اثرات نہیں آئے اس بات سے آپ کی۔ تو اسی وقت جو تھے ایک اور انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دل سے خرچ فرمائیں، صاحب عرش آپ کو کبھی تنگ دست نہیں فرمائیں گے اور آپ تنگ دستی سے نہیں ڈریں گے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ کے چہرہ انور پہ جو تھے وہ روح انور پر ایک مسرت اور خوشی کے جو تھے وہ آثار آ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا بہذا عمر تو مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں سخاوت ہی کرتا رہوں، میں کوئی کسی کی سائل کو خالی نہ لوٹاؤں، میں سب کی جھولیاں بھر کے ان کو واپس بھیجوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ آج اس کائنات کے سب سے بڑی سخی کے دربار میں بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حاضری نصیب فرمائے، یہ حالات جلد از جلد ختم ہوں۔ اور میں یہ عرض کروں، میں پہلے بھی اس پہ بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج پھر بار دیگر عرض کر رہا ہوں، میں کل انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا یہ جو سیکنڈ فیز آئی ہے اس بیماری کی، کرونا کی، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے دور ہو سکتی ہے۔ یہ لمحوں کی بات ہے، یہ بیماری جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جن کو اللہ پہ یقین ہے، جن کو رحمت کونین سے بھی رحمت پہ یقین ہے، وہ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کل میں اس کا حل اور اس کا نسخہ بھی بتاؤں گا۔ نعرے کو ہم نے نہیں بھولنا، دو چیزیں ہم نے بار بار دہرانی ہیں، یہ اعادہ ہم نے کرنا ہے اور تجدید وفا ہے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پہلی ہماری غیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف آپ کی ذات پاک سے ہے۔ دنیا اس کو جتنا مرضی ناپسند کرے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، اس کو بند کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں تو یہ بات نکلے گی، یہ نعرہ نکلتا رہے گا۔ اور دوسرا نعرہ جو لوگوں کو ناپسند آتا ہے لیکن جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہوتی ہے ان کو بہت پسند آتا ہے، اسلام کے اندرونی، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں کو نعرہ اچھا نہیں لگتا، لیکن جو محب وطن ہیں، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی سچی غلامی کی نسبت رکھتے ہیں، ان کو یہ نعرہ بہت اچھا لگتا ہے۔ لگائیے زوردار نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔